الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة السوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته یا اذا ادیت زکاتہ فلیس بکنز. رواہ ابو داؤد والدارقطنی وصححہ الحاکم. یہ دو حدیثیں جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان کا تعلق زیور کی زکوٰۃ سے. ہم سب جانتے ہیں کہ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ ہے، اور قرآن مجید میں بھی بطور خاص آیت ہے: والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. جو لوگ سونا اور چاندی کو کنز بنا کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، گویا نصاب کو مال پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ ہوتا ہے کنز. ویسے کنز کا لغوی معنی عربی میں کنز معنی خزانہ، سمجھا کہ نہیں؟ تو جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز بنا کے رکھتے ہیں یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اے نبی اس کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی. اللہ، اس کے سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ رکھی جائے گی تاکہ نیچے کا سونا اور چاندی تپ کے ایک دم لال ہو جائے. جو چیز نیچے رکھی جاتی ہے، لکڑی اوپر سے رکھی جاتی ہے، تو نیچے والی جو چیز ہوتی ہے وہ زیادہ تپی ہوتی ہے. اس لیے لکڑیوں میں دیکھیے گا، جلایا پھر اوپر سے لکڑی ڈالا، پھر اوپر سے لکڑی ڈالا، تو سب سے تیز آگ جو ہوتی ہے، دیر تک رہنے والی آگ، وہ نیچے کی لکڑی کی ہوتی ہے. تو یہ نہیں کہ آگ میں سونا چاندی ڈالا جائے گا، بلکہ سونے چاندی پر ہی آگ جہنم کی رکھی جائے گی تاکہ نیچے والا جو ہے وہ سونا چاندی وہ ایک دم سخت سے سخت گرم ہو جائے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اور اس تپتے ہوئے سکے سے اس کی پیشانی، اس کا پہلو اور اس کی پیٹھ داغی جائے گی. نعوذ باللہ. اور اسی طریقہ سے حدیث ہے مسلم شریف میں: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الى آخر الحدیث. کی جو بھی صاحب ذهب، صاحب فضہ، چاندی اور سونے والا ہے، جو اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، قیامت کے دن اس کو پیٹ پیٹ کر کے تختی کے طریقے سے چوڑا کر دیا جائے گا، اور اس پر جہنم کی آگ رکھی جائے گی. جب وہ تپ کے سرخ ہو جائے گا تب اس سے اس کے پہلو کو، پیٹھ کو اور پیشانی کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے. تو اسی طریقے سے اور بھی آیات اور حدیث ہیں جن سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سونے اور چاندی کے اندر وہ سونا بھی داخل ہے جو سکے کی شکل میں ہو، جس کو دینار اور درہم کہتے ہیں. درہم چاندی کا سکہ اور دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو. اور وہ سونا بھی داخل ہے جو ٹکڑے کی شکل میں، بسکٹ کی شکل میں ہمارے گھر میں مالیت کے طور پر رکھا جاتا ہے. اور وہ سونا چاندی بھی اس میں داخل ہے جو عورتیں ہماری زیور کی شکل میں استعمال کرتی ہیں، کیونکہ سونا اور چاندی کا لفظ تمام طرح کی چیزوں کو شامل ہے. تو دلائل کی روشنی میں، اور یہاں دو حدیث مؤلف لے کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ ہیں شافعی المسلک کے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے امام جو ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ استعمال کے زیور میں زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں. مالکیہ بھی زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں، حنابلہ بھی اپنے مشہور قول میں زکوٰۃ کے قائل نہیں، حنفیہ زیور میں زکوٰۃ کے قائل، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی زکوٰۃ کے قائل، اور موجودہ دور کے مفتیان محققین علماء بھی زکوٰۃ کے قائل ہیں. اور یہی قول صحیح ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے زیور کی زکوٰۃ میں، چاہے جمہور زکوٰۃ کے قائل نہ ہو. ان لوگوں نے جو استعمال کیا ہے یہاں پر دلیل کے مقابلے میں، وہ قیاس استعمال کیا. جیسے پہننے کا اگر کپڑا ہے عورتوں کے پاس، درجنوں کپڑا ہے، اور کئی طرح کی بستر کی چادریں ہیں، گدے ہیں، تکیے ہیں، تو جب استعمال کے کپڑے
اور استعمال کے بستر پر زکوٰۃ نہیں ہے، جوتی چپلوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو وہ زیور بھی استعمال کا ہے، استعمال کی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دلیل موجود ہے یہاں قرآن اور حدیث کی، دلیل کے مقابلے میں آپ قیاس کرتے ہیں کپڑے پر، جتی چپل پر، سمجھا کہ نہیں؟ دلیل کے مقابلے میں عقل اور قیاس نہیں چلتی، سمجھا کہ نہیں؟ دوسری بات یہ کہ سونا اور چاندی اصلاً زکوٰۃ کی چیز ہے، جبکہ کپڑا پہننے والا اور بستر استعمال کرنے والی چیز اصل میں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی کپڑے کی تجارت کرے تو زکوٰۃ لگے گی۔ لیکن سونا اور چاندی ہے آپ کے پاس تو وہ تو اصلی زکوٰۃ کا مال ہے۔ پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہی فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی غریب عورت کے پاس 100 گرام سونا ہو، کوئی بسکٹ ہو 100 گرام کا، جس کو رکھے ہوئی ہو کہ کبھی اگر ضرورت زندگی میں پڑے گی، محتاجی، فقر و فاقہ، تنگی ہوگی تو اس کو بیچ دوں گی اور اس سے اپنی ضرورت پوری کروں گی، تو آپ کہیے گا کہ جب تک 90 گرام تک نہیں آ جاتا ہے نیچے تک، اس وقت تک ان کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اور 1 کلو سونے کا زیور وہی عورتیں رکھے ہوئی ہے اور کبھی استعمال کرتی ہے، کبھی اوکیزنلی شادی بیاہ میں استعمال کرتی ہے، تو آپ کہتے ہیں 1 کلو کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن وہ محتاج اور مسکین عورت اگر 100 گرام سونا رکھی ہوئی ہے اپنی ضرورت کے لیے کہ کبھی اس کو بیچ کر کے اپنی ضرورت پوری کرے گی، تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ زکوٰۃ زیورات کے اندر بھی واجب ہے۔ سوشل میڈیا پر ہر سال رمضان کے اندر اس طرح کا شوشہ نکلتا ہے، اور بعض ایک اہل حدیث بھی، جمہور علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ سعودی عرب کے بڑے مفتی اعظم تھے شیخ محمد بن ابراہیم آلو شیخ، انہوں نے فتویٰ دیا کہ نہیں ہے۔ لوگ کو کنفیوز کرتے ہیں، اس لیے اپنی آخرت کو بچانے کے لیے لوگوں کو بہانہ تلاشنا نہیں چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا، تو سونا چاندی جس طریقے سے بسکٹ سونا چاندی ہے، جی درہم دینار ہے، اسی طریقے سے زیور بھی سونا چاندی ہے۔ سمجھا کہ کس دلیل کی بنیاد پر آپ زیور چاندی کو نکال رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ کپڑے پر قیاس کر رہے ہیں کہ پہننے والے کپڑے پر عورت زکوٰۃ نہیں دیتی ہے تو زیور پر بھی زکوٰۃ نہ دے، کیونکہ وہ بھی پہننے کی چیز ہے۔ ارے وہ تو بیش قیمتی دھات ہے، اس کی قیمت ہے، سمجھ لیں گے؟ اس سے صحیح قول یہ ہے کہ زیورات پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اچھا، عورت کے پاس اگر کروڑوں روپے کا ہیرے کا زیور ہو، سونا چاندی اس میں نہ ہو، تو اس پر زکوٰۃ نہیں، کروڑوں کی مالیت رہے گی تمام علماء کے نزدیک، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، صرف سونا اور چاندی پر زکوٰۃ ہے، سمجھا؟ لیکن اگر ہیرا جواہر بیچنے کے لیے آپ کی دکان میں ہے تو پھر اس کی قیمت پر سال میں زکوٰۃ لگے گی، وہ سامان تجارت ہے۔ لیکن اگر زیورات صرف ہیرے کے ہیں تو الحمدللہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، سمجھ لیں گے؟ ہاں، جبکہ اگر زیور حرام زیور ہے تو تمام علماء کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہے، جیسے مرد ہے، سمجھا کہ نہیں؟ حالانکہ مردوں کے لیے اسلام میں سونا حرام ہے، لیکن دیکھیے گا کچھ لوگ انگوٹھی سے 2 4 5 بنائے ہوئے ہیں، خاص کر دنیا دار قسم کا جو ہوتا ہے، نیتا سب جو ہوتا ہے مسلمانوں میں بھی، دیکھیے گا سب انگلی میں پہنے ہوا ہے سونا، اس میں ہیرا جڑے ہوا ہے، اور موٹی سی چین بندھائے ہوا ہے، گردن میں پہنے ہوا ہے، ہاتھ میں سونے کا کڑا پہنے ہوا ہے۔ ارے یہ حرام زیور ہے بھائی، حرام زیور ہے۔ تو تمام امت کے علماء کہتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ صرف عورتوں کا جو زیور ہے، جو اس کے لیے حلال ہے، مباح ہے استعمال کرنا، اس سلسلے میں اختلاف ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن راجح قول یہ ہے کہ اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچے، 20 دینار ہو جائے یعنی 90 گرام ہو جائے۔ کتنا زکوٰۃ ہوگا؟ 40 گرام میں 1 گرام کے حیثیت سے، 100 گرام میں 2.5 گرام دینا ہوگا۔ اس زیور کی قیمت لگائیے بازار میں کہ کیا ہے قیمت، آپ کے سونے کا کیا سونار دام لگاوے گا، 2 4 دکان میں پوچھیے، جو اس کی قیمت بنتی ہو اس کے اوپر 100 میں 2.5 کے حساب سے، 2.5 روپے کے حساب سے اس کی قیمت پر آپ زکوٰۃ دیے یا سونا نکال کے دے دیجیے، یہاں تک کہ جب وہ 90 گرام سے 1 گرام نیچے آ جائے گا تو آپ کی زکوٰۃ بند ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن شوہر باپ بھائی کہتا اچھا ہم تمہاری زکوٰۃ دے دیتے ہیں، 200 گرام سونا ہے، اللہ اکبر، سمجھا کہ نہیں؟ تو 2.5 5 گرام سونے کی کیا قیمت ہوگی بھائی؟ تو 5 گرام سونے کی جو قیمت ہوگی پنچوں کا 20,000 روپیہ، وہ ہم دے دیتے ہیں۔ تو آپ اگر دے دیتے ہیں محبت میں، اس کی عورت کی اجازت سے دینا ہوگا، کیونکہ مال اس کا ہے، زکوٰۃ اس پہ واجب ہے۔ تو اگر آپ یہ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اجازت لے لیجئے کہ تمہاری زیور کی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تو جب تک اس کے پاس زیور رہے گا 200 گرام، تب تک اس پر زکوٰۃ لگتی ہی رہے گی۔ لیکن اگر اس میں سے کاٹتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ 90 گرام کے نیچے آ گیا، 1 گرام نیچے، الحمدللہ اب اس کے بعد آپ کی زکوٰۃ نہیں۔ تو آپ رکھیے جتنا چاہیے زیور، لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ تو دینی پڑے گی۔ اب آئیے حدیث کو پڑھ لیتے ہیں، مسئلہ تو سمجھ گئے آپ۔
کہ اگر مرد حضرات نے اپنے لیے زیور بنا رکھا ہے یا قلم دوات ہے یا سونے چاندی کا برتن رکھے ہوا ہے، بلا اختلاف امت اس میں زکوٰۃ ہے۔ عورت کے پاس ہیرے جواہرات لال و گوہر ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، صرف سونے اور چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ جب چاندی 600 گرام ہو جائے، سونا 90 گرام ہو جائے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے صحیح قول کے مطابق۔ عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں مسکتاں 2 موٹے کنگن تھے سونے کے۔ تو آپ نے پوچھا اس عورت سے کہ کیا تم اس کا زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو عورت نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کو یہ بات خوش کرے گی کہ اللہ تعالیٰ ان 2 کنگنوں کے بدلے میں تم کو جہنم سے آگ کا 2 کنگن پہنائے؟ اتنا سننا تھا کہ اس نے دونوں کنگن بیٹی کے ہاتھ سے نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ کہا ہما للہ ولرسولہ، یہ دونوں کنگن اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی صدقہ خیرات ہم نہ رکھیں گے ایسا ضرور، جس کی زکوٰۃ ہم نہ دیں اور عذاب الہی سمجھا کہ حدیث میں کلام کیا ہے، لیکن دیکھیے حافظ ابن حجر کا انصاف دیکھیے، انہوں نے کہا ہے، بڑے محقق عالم ہے یہ حدیث کی دنیا کے، یہ کہتے ہیں کہ ابو داؤد، نسائی، ترمذی نے روایت کیا ہے، سند قوی ہے حدیث کی، مضبوط حدیث ہے، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے حضرت عائشہ کی حدیث سے۔ حالانکہ ان کے امام صاحب فتویٰ نہیں دیتے ہیں زیور کی زکوٰۃ کا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ جب حدیث صحیح ہو گئی تو کسی امام کے فتوے کی یا کسی شخص کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ کسی کے اجتہاد کا اور اس کے قیاس کا کوئی ویلو ہے حدیث کے ساتھ۔ دوسری حدیث دیکھیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ پہنتی تھی کانت تلبس اوضاحا من ذہب، یہ بعض جگہ من ذہب کی قید ہے، کہیں پر ہے تلبس اوضاحا، وضاح چمکیلی چیز پہنتی تھی، سونا بھی چمکتا ہے، چاندی بھی چمکتی ہے، اور اوضاح کہتے ہیں زیور، ایک زیور ہوتا ہے، اب بعض علماء نے کہا کہ پازیب ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو چاندی کے پازیب رہی ہوگی یا سونے کی پازیب رہی ہوگی۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ کنز ہے، وہ خزانہ جس کے متعلق ابھی آپ نے آیت سنی کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو کنز کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے، اور جس دن کی جہنم میں اس پر آگ رکھ کر کے اس کو تپایا جائے گا، اس سے اس کے پیٹھ کو، پہلو کو اور پیشانی کو داغا جائے۔ سنا نا آپ نے آیت؟ تو اسی آیت کی روشنی میں یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا یہ جو میں نے پہن رکھا ہے کیا یہ اس کنز میں داخل ہے جس کی وعید آئی ہے، قرآن مجید میں اتنی سخت وعید آئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس اوضاح کی جو زیور پہنے ہوئی ہو اگر زکوٰۃ دے دی جائے تو یہ کنز نہیں رہتا، یا اگر تم نے زکوٰۃ دے دی ہے تو یہ کنز نہیں رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے پاس من بھر سونا ہو، کنٹل بھر سونا ہو، اگر آپ اس کی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ کنز نہیں ہے، آپ اس کی مقررہ زکوٰۃ دے دیجیے، یہ استعمال کا زیور ہے۔ اور بکری کے لیے اگر دکان آپ نے کیا ہوا ہے، بہت سارے مسلمان ہیں جن کے سونے چاندی کی دکان ہے، ہیرے جواہرات کی دکان ہے، تو سال کے اندر جب زکوٰۃ واجب ہوگا تو جتنا سونا ہے زیور کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، جتنے ہیرے جواہرات ہیں، سب کی قیمت لگے گی مارکیٹ ویلو، اور اس کے حساب سے 2.5% کے حساب سے اس پر زکوٰۃ آپ کو لگے گا۔ چلیے، تو یہ 2 حدیثیں آئی، عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ کی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی، دونوں حدیثیں بتا رہی ہیں کہ زیور کے اندر زکوٰۃ ہے بشرطے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، یعنی چاندی 600 گرام اور سونا 90 گرام انشاءاللہ تعالی، یہی قول صحیح ہے کہ زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اب آگے دیکھیے، سامان تجارت ہے، اس کی حدیث دیکھیے۔ وعن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع رواه ابو داؤد واسناده لین۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ ہم صدقہ یعنی زکوٰۃ نکالیں اس چیز سے جس کو ہم بیع کے لیے، تجارت کے لیے رکھتے ہیں، دکان ہماری ہے، کپڑے کی ہو، برتن کی ہو، سونے چاندی کی ہو، موٹر کی دکان ہو، جس چیز کی بھی دکان ہو، اگر اس پر زکوٰۃ ہے، تجارت کے لیے آپ رکھے ہوئے ہیں تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ اور اس کی شکل کیا ہوگی؟ وہی ابھی میں نے بتایا کہ سال میں جب زکوٰۃ واجب ہوگی تو محصل آئے گا اور پورے دکان کا سامان، چاہے وہ کل ہی آیا ہے، کل ہی 1 لاکھ کا کوئی سامان آپ نے منگوایا ہے، یہ تو کل ہی آیا ہے، ابھی پیکٹ میں نہیں کھلا نا، وہ سب اس میں شامل ہوگا، کیونکہ تجارت میں سامان بدلا جاتا ہے، آج آیا کل بکا، پھر پرسوں آیا پھر بکا، پھر کچھ اس میں سے نفع نکال کر کے
کوئی چیز دیکھا کہ صاحب بلڈنگ بک رہی ہے تو 50 لاکھ کی بلڈنگ خرید لیا، کروڑوں کے آپ کاروباری ہیں، تو ایک مکان میں لے لیا رہنے کے لیے، ایک بلڈنگ لے لیا، کہیں رہنے کے لیے زمین لے لیا، نہیں آپ نے سمجھا؟ تو اسی لیے یہ نہیں آپ کہیں گے کہ کل یہ سامان آیا ہے، تجارتی سامان کے اوپر زکوٰۃ لگے گا، اصل منافع کل آیا ہے پرسوں آیا ہے، جو بھی زکوٰۃ کا وقت آئے گا وہ وجوب کا، اس وقت جو سامان بھی آپ کی دکان میں ہوگا سب کی قیمت لگائی جائے گی، اور اگر وہ 600 گرام چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ آپ کو 2.5% کے حساب سے لگے گی، چاہے جس چیز کی بھی آپ کی دکان ہو، سمجھا کہ نہیں، حلال چیز کی دکان ہو۔ چلیے صاحب، تو یہ تو زکوٰۃ کا مسئلہ ہوا۔ اب ایک یہاں پر ایک مسئلہ ایک نیا ہے، کبھی اس کو سنا ہوگا، عام دیہات میں لوگ کہتے ہیں تمگھیلا ملا ہے، تمگھیلا۔ یہ تمگھیلا کیا ہے؟ تانبا کا گھڑا ہوتا تھا، سمجھا کہ پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس، اس کے اندر سکہ رکھتے تھے چاندی سونے کا، پہلے تو چاندی سونے کا سکہ چلتا تھا۔ اب اس میں مان لیجئے کہ 200-400 سال پہلے آبادی سے دور بہت جنگلاتی علاقے کے اندر، پہاڑی علاقے کے اندر، غیر آباد علاقے کے اندر کسی نے کہیں رکھا ہوگا، گھڑا رکھا ہوگا، اس کے اندر سونے چاندی کے سکے بھر دیے رہے ہوں گے، سمجھا کہ نہیں، اور اس کو جنگل میں چھپا دیا رہا ہوگا، چور ڈاکو کے ڈر سے لوگ ایسا کرتے تھے۔ اب پھر اس کے بعد پلائن کر جاتے تھے، وہاں سے نکل جاتے تھے، بھول گئے، یا پھر بعد میں تلاشا تو جگہ ہی نہیں ملی کہ کہاں پر ڈالا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ چلے گئے، آبادی ختم ہو گئی۔ 500 سال کے بعد، 400 سال کے بعد، 300 سال کے بعد کوئی گیا کھدائی کرنے لگا، جب دیکھا کہ کھود کر کے اندر جب بہت نیچے تک گیا کھدائی میں تو دیکھا کہ یہ نکلا، اور دیکھا تو ایک دم خالی سونا ہے، سکہ پڑا ہوا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس میں زکوٰۃ کتنی لگے گی؟ 20% زکوٰۃ لگے گی، کیونکہ یہ محنت سے نہیں حاصل ہوا ہے تم کو، ہاں یہ تھوڑی کھدائی کیا، قسمت میں تھا، کہیں غیر آباد علاقے میں، آبادی سے دور کہیں پرانے زمانے کا کوئی سکہ یا روپیہ کی نوٹ کاغذ نکل گیا آپ کو، تو اس میں آپ کو دینا ہے خمس، 5واں حصہ، 20 پنچے 100، گویا 100 میں 20، 100 میں 20، 80 آپ رکھیے گا اور 20 دیجیے گا، سمجھا کہ زکوٰۃ میں جائے گا وہ۔ ہاں آباد لوگوں نے خمس سے مراد کہا کہ وہ خمس جو غنیمت کے مال سے نکلتا ہے، خمس وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، 4 حصہ مجاہدین میں بٹے گا اور 5واں حصہ بیت المال کو جائے گا۔ بہرحال تو یہ ہے رکاز، اس کو کہتے ہیں رکاز، دفینہ جاہلیت۔ پرانے زمانے میں کوئی شخص نے مال کو دفن کر دیا زمین کے اندر، لیکن اب یہاں پر مان لیجئے کہ آبادی کے اندر ہے، کہیں کسی کے گاچھی میں کھدائی کر رہا ہے، تمغیلا نکلا ہے، سمجھا کہ نہیں، اور روپیہ مان لیجئے کہ بھرا ہوا ہے، 2000 نوٹ بھرا ہوا ہے، 1000 نوٹ بھرا ہوا ہے 10 سال پہلے کا، ہو سکتا ہے کہ بیچارہ اپنے گھر کو غیر محفوظ سمجھ کر کے یا چور ڈاکو سے بچنے کے لیے لے گیا ہوگا کہیں پر، اور رات کے اندھیرے میں اپنا گڈھا کر کے ایک مرے ڈال کر کے ایک دم سے پلین کر دیا، اوپر سے کھیتی چل رہی ہے اور نیچے اس کا تمغیلا جو ہے ایک دم سے بند کر کے اچھا سے رانگا سے اس کے ڈھکن کو بند کر کے آپ نے کر دیا ہے کہ چلو جب کبھی ہوگا اپنا نکالیں گے۔ تو جو آبادی میں اگر ملے گا وہ نہیں چلے گا، اس کو پہچانوانا پڑے گا، اعلان کرنا پڑے گا، ہاں اسلامی قانون ہے کہ بھائی کسی کا اگر کوئی سامان زمین میں دفن کیا ہوا ہے وہ ہم کو ملا ہے، وہ آ کر کے اپنا نشان پتہ بتا کے لے جائے، وہ آوے گا کہے گا بھائی وہ میرا ہی ہے، تنہائی میں کہے گا اس طرح کے برتن میں تھا، اتنا روپیہ تھا، فلانی جگہ کے کھیت میں اور گاچھی میں ہم نے دفن کر رکھا تھا، اس ڈر سے رکھا تھا۔ جب ساری کچھ معلومات وہ صحیح بتا دے گا تب آپ کو دے دینا پڑے گا اس کو، وہ آپ کا نہیں ہے۔ لیکن سینکڑوں سال پرانا اگر کوئی خزانہ ملا ہے غیر آباد علاقے میں، پہاڑ میں، جنگل کے اندر کھدائی کرتے ہوئے، تب پھر وہ آپ کا ہے، اس میں 20% آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، باقی آپ کا ہے۔ اسی کو رکاز کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکاز میں یعنی مدفون مال کے اندر جو دفن کیا ہوا ہے زمین میں، وہ اگر کہیں سے کسی کو مل جائے، اور جیسا کہ میں نے بتایا غیر آباد علاقے میں ملے جی، تو اس کو رکاز کہتے ہیں، اس میں 5واں حصہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ایک اور حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خرابات میں، کھنڈرات میں، دیکھا نا کھنڈرات میں، پرانے زمانے کا کھنڈر ہے، راجہ مہاراجہ کا 200-400 سال پرانا، اس طرح کی کھنڈرات میں اگر کسی نے خزانہ پایا ہے تب تو وہ رکاز ہے۔ لیکن اگر آپ نے آبادی میں پایا ہے، جہاں لوگ آباد ہیں، تو آپ کو پہچانوانا پڑے گا، سمجھا کہ نہیں۔ لیکن غیر آباد علاقے میں پایا ہے کھنڈرات کے اندر، تب وہ اس کے اندر وہ دفینہ جاہلیت کہلاوے گا،
رکاز کہلاوے گا اور اس میں 5واں حصہ آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے بِإسناد حسن۔ اور اس باب کی آخری حدیث ہے کہتے ہیں کہ عن بلال بن الحارث رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ من المعادن القبلیہ الصدقہ، رواہ ابو داؤد۔ کسی علاقے کے اندر کوئی چشمہ پایا گیا، جیسے ہوتا ہے نا زمین کے اندر اگر کھدائی کیجیے سمندروں کے کنارے تو تیل کا کنواں نکل گیا، سمجھا کہ نہیں؟ زمین کے اندر کھدائی کیا تو لوہے کی کان نکل گئی، ابرک کی کان نکل گئی۔ تو اس طرح کا جو بہت کھدائی کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں بہت ساری مشینیں لگتی ہیں، بہت سارے مصارف آتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے اگر کسی کی زمین میں مان لیجیے کہ پیٹرول کا کنواں نکل گیا، سمجھا کہ نہیں؟ تو آج کل تو حکومت اس کو قبضہ کر لیتی ہے، لیکن اسلامی حکومت قبضہ نہیں کرے گی۔ اگر آپ کی زمین میں ہے تو مال آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہے، اور جو نکلے گا اس میں وہ مال تجارت کی حیثیت رکھے گا۔ سال میں جتنی آمدنی آئی ہے اور جتنا پیٹرول نکلا ہے اس کے حساب سے آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ ہاں، وہ معادن ہے، کان جس کو کہتے ہیں نا، ہاں، جو کان ہوتی ہے سونے کی، چاندی کی، ابرک کی، لوہے کی، اس طرح کی اگر کوئی چیز نکلی ہے آپ کی اپنی زمین میں، معلوم ہوا دیکھ رہے ہیں کہ تیل نکل رہا ہے، اب اس کی جب کھدائی کیا تو دیکھا اندر میں کہ واقعی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو وہ آپ کی شے ہے اسلامی حکومت میں۔ یہاں کی حکومت تو آپ کو قبضہ کر لے گی، کہے گی صاحب مال حکومت کا ہے، جو چاہے آپ سے لے، آپ کو پیسہ دے گھاٹو۔ لیکن اسلامی حکومت ایسا نہیں کرے گی، چونکہ آپ کی زمین ہے، خریدی ہوئی یا موڑی ہوئی زمین، اس میں نکلا ہے آپ کا، وہ آپ کا ہے، وہ آپ اس کے مالک ہیں۔ ہاں، اس میں زکوٰۃ لگے گی، کتنی؟ 2.5%۔ لیکن یہ جو کھدائی کیا، معمولی سی 1 مرد 2 مرد کی کھدائی کیا، 8-10 فٹ کھدائی کیا تھا اور نکل گیا آپ کو گھڑا نکل گیا جس میں سونا بھرا ہوا ہے غیر آباد علاقے میں، تو وہ دفینہ ہے، مدفون مال ہے کسی کا، کسی زمانے کا، 200-400 سال پہلے پرانا مال ہے، چلیے اس میں 5واں حصہ آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ تو معدن میں، کان میں اور رکاز میں فرق مجھ میں آیا نا؟ ہاں، کیونکہ کان کی کھدائی میں تو بہت زیادہ محنت لگتی ہے، ہزاروں فٹ نیچے جانا پڑتا ہے، سمجھا کہ تب اس کی کھدائی ہوتی ہے، تب سمجھ میں بات آتی ہے کہ کہاں ہے اس کا سوتا، کہاں ہے سوراخ، کہاں ہے پہاڑ، کہاں ہے لوہے کا، سونے کا۔ لیکن یہ جو دفینہ جاہلیت ہے جو کھنڈرات وغیرہ کے اندر ملتے ہیں، اس میں اس کو رکاز کہتے ہیں، اس میں 20% آپ کو زکوٰۃ لگے گی۔ رواہ ابو داؤد۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔